پارٹ نمبر 16 ناول نروان کی تلاش، پیشکش میرے کاروان۔ اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو براہ مہربانی اس کو سبسکرائب کریں۔ ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کریں۔ لیکن میں برف کے مانند سر تھا، تب وہ میری گود میں سر رکھے رکھے سو گئی۔ ربیکا جاگ رہی تھی، اس کی دھندلائی ہوئی آنکھیں مجھے دیکھ رہی تھیں۔ میں نے اس کے چہرے کی جانب دیکھا اور پھر میں نے یاکی کا سر اپنے زانوں سے ہٹا کر زمین پر رکھ دیا اور ربیکا کی طرف کھسکایا۔ سو جاؤ ربیکا، آؤ میری گود میں سر رکھ کر سو جاؤ، میں نے کہا۔ میں اس قابل نہیں ہوں فنکار، تمہارا فن گنوارا ہے اور میں آلودہ، لیکن میری روح کو گہرا سکون ملا ہے۔ جب تم نے جارج کا گٹار خرید لیا تو میرے دل میں ایک زخم نمودار ہو گیا تھا۔ میں نے دکھے دل سے سوچا تھا کہ جارج کا فن اسے چھین گیا، جارج کی ساری دلکشی ختم ہو گئی۔ میں نے اس کے گٹار کی بدقسمتی پر بھی غور کیا تھا، لیکن تمہارے فن کو دیکھ کر اندازہ ہوا ہے کہ یہ گٹار کو اس کی صحیح جگہ مل گئی ہے۔ انگلیوں کا یہ جادو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا فنکار۔ کاش میں زندہ ہوتی، کاش میں تمہارے فن کا خرچ پیش کر سکتی، ربیکا نے جذباتی انداز میں بولا۔ کیا تم میرے لیے مخلص ہو ربیکا؟ ہاں فنکار، جارج میری نظروں سے گر چکا ہے، تم مجھے کچھ دینا چاہتی ہو؟ کاش۔ سنو ربیکا، اپنے وطن واپس جاؤ، تم نے جو زندگی اپنائی ہے اسے ترک کر دو، خواہ کتنی ہی مشکلات پیش آئیں، ثابت قدم رہو۔ اگر تمہارے لوگ تمہیں پسند نہ کریں تو ان سے الگ رہ کر نئی زندگی کی ابتدا کرو۔ تمہارا بچہ پیدا ہو جائے تو اس کی بہتر نگہداشت کرو، خواہ اس کے لیے تمہیں تنہا رہ کر محنت مزدوری کرنا پڑے۔ ربیکا مجھے دیکھتی رہی، پھر اس نے میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، اگر میں اپنے وطن پہنچنے میں کامیاب ہوئی تو وعدہ کرتی ہوں کہ وہی کروں گی جو تم نے کہا ہے۔ شکریہ ربیکا، میں نے کہا، اور ربیکا میرے زانوں پر سر رکھ کر لیٹ گئی۔ دو لڑکیاں تھیں، لیکن آج میرے ذہن کو نہ جانے کیوں زنگ لگ گیا تھا۔ میرے خیالات صرف صاف ستھرے اور پاکیزہ رہے تھے۔ دوسری صبح میں نے ربیکا کو جگایا اور پھر اسے ساتھ لے کر خاموشی سے خیموں کے دائرے سے نکل آیا۔ پہلے ربیکا کا بندوبست کرنا تھا، اس کے بعد ہی اور کچھ ہو سکتا تھا۔ چنانچہ میں اسے ساتھ لے کر لیڈو کیمپ سے نکل گیا۔ پھر ہم نے گڈولے کا سفر کیا اور ایک مخصوص جگہ پر پہنچ گئے جہاں ٹیلی فون دستیاب ہو سکتا تھا۔ جہاں سے میں نے سیکا ریفا کے فون نمبر ڈائل کیے اور ریسیور کان سے لگا لیا۔ دوسری طرف سے کافی دیر کے بعد فون ریسیو کیا گیا۔ بولنے والی سیکا ہی تھی اور اس کے انداز سے ناگواری کا احساس ہو رہا تھا، لیکن میری آواز سن کر وہ چونک پڑی۔ اوہ مسٹر نواز، کہاں سے بول رہے ہیں؟ سان مارکو چوک کے نزدیک ہوں۔ خیریت؟ رات کہاں گزاری؟ مصروفیت میں، ایک ضروری کام ہے۔ فرمائیے۔ نوعیت بالکل ذاتی ہے، اگر تم پسند کرو تو ٹھیک ہے، ورنہ میں اپنے طور پر کوشش کروں۔ آپ کا کوئی ذاتی کام کر کے مجھے دلی میں ضرورت ہوگی مسٹر نواز۔ تب پھر پیشگی کی شکریہ۔ آپ کسی شخص کو یہاں بھیج دیں، چوک کے نزدیک ایک ہپی جوڑا موجود ہے، لڑکی آپ کے پاس پہنچ جائے گی، اس کے پاس پاسپورٹ موجود ہے، اسے انگلینڈ بھجوانے کا مناسب بندوبست کر دیں، بس یہ کام ہے۔ کوئی حیثیت نہیں لڑکا رکھتا، لڑکی آج ہی روانہ کر دی جائے گی۔ شکریہ، بس یہی کام ہے مدام سیکا۔ آپ کی مرضی کے مطابق ہو جائے گا، لیکن میں نے کام شروع کر دیا ہے، اب کامیابی کے بعد ہی آپ سے ملاقات کروں گا۔ دیکھیے مسٹر نواز، اگر آپ ہمیں حالات سے باخبر رکھیں تو ہمارے لیے بہتر ہے، تاکہ ہم آپ کی مدد کر سکیں۔ در پردہ ہی صحیح، اگر حالات کسی طور پر بگڑ جائیں تو آپ تنہا تو نہ رہیں گے۔ بہت بہت شکریہ مدام سیکا، لیکن اگر ضرورت پڑی تو آپ کے علاوہ اور کسی تکلیف دوں گا، میں نے کہا۔ میں لیزینا کو بھیج رہی ہوں، سیکا نے کہا، اور میں نے ایک بار پھر شکریہ ادا کر کے فون بند کر دیا۔ پھر میں نے ربیکا سے کہا، ابھی ایک لڑکی آئے گی، وہ تمہیں ساتھ لے جائے گی اور پھر وہ تمہاری روانگی کا بندوبست کرے گی، تمہیں پورے آرام کے ساتھ لندن پہنچایا جائے گا۔ میں تمہارے لیے زندگی کی آخری سانس تک دعا کروں گی فنکار، میں تمہیں کچھ نہیں دے سکتی، لیکن میری دعائیں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہیں گی۔ اس کے آنسو بہتے ہوئے تھے اور میں نے اس کا شانہ تھپتھپا دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد دور سے لیزینا کی کار نظر آئی، چوک کے نزدیک وہ رک کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ جاؤ کار کی طرف بڑھ جاؤ، تم اسے مسٹر نواز کا حوالہ دے سکتی ہو۔ مسٹر نواز، کیا یہ تمہارا نام ہے؟ جاؤ ربیکا، ان چکروں میں مت پڑو۔ اچھا میرے محسن، میرے ساتھی، میرے عظیم فنکار۔ ربیکا نے میرے ہاتھ پکڑے، چومے اور پھر کار کی طرف بڑھ گئی۔ میں واپس پلٹ پڑا۔
ربیکا کار میں بیٹھ گئی اور لذینہ نے کار سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ تب میں واپس چل پڑا اور تھوڑی دیر کے بعد میں اپنے خیمے میں تھا۔ میں نے ناشتے کی کچھ چیزیں خریدنی تھی جنہیں میں اپنے خیمے میں بیٹھ کر کھانے لگا۔ ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد میں نے اپنا گٹار لیا اور باہر نکل گیا۔ آج میں ہر قیمت پر اپنے کام کی ابتدا کر دینا چاہتا تھا۔ چنانچہ میں نے اسی دائرے کا رخ کیا جہاں پچھلی رات گزاری تھی۔ حسب معمول یہاں اور لوگ بھی تھے۔ زیادہ تر لوگ خیموں میں گھسے ہوئے تھے یا پھر آوارہ گردی کرنے نکل گئے تھے۔ ایک خیمے کا مجھے معلوم نہ تھا، لیکن میرے پرستار مجھے بھولے نہیں تھے۔ ایک دبلے پتلے متکوک سے نے مجھے دیکھ کر دانت نکال دیے۔ ہیلو، وہ میرے قریب آ گیا۔ ہیلو، میں نے بزاری سے کہا۔ سگریٹ؟ اس نے چرچ سے بھرے ہوئے سگریٹ سے میری توازے کرنا چاہی۔ نہیں شکریہ۔ کیا تم یاکی کو جانتے ہو؟ ہاں۔ اوہ، اس کا خیمہ کون سا ہے؟ میرے ساتھ آؤ، اس نے کہا اور میں اس کے ساتھ چل پڑا۔ تب اس نے ایک خیمے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ اس کا خیمہ ہے۔ شکریہ، میں نے کہا اور پھر خیمے کے سامنے پہنچ گیا۔ میں نے یاکی کو آواز دینے کی بجائے گٹار کے تاروں پر انگلیاں پھیری اور یاکی دیوانہ وار باہر نکل آئی۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، بال بکھرے ہوئے تھے اور وہ سخت پریشان معلوم ہوئی تھی۔ اس نے مجھے دیکھا اور پاگلوں کی طرح مجھ سے لپٹ گئی۔ تم آ گئے۔ فنکار کہاں چلے گئے تھے؟ کیوں چلے گئے تھے؟ میں نے تمہاری تلاش میں کیمپ کو کونا چھان مارا۔ ایک سے تمہارے بارے میں پوچھا، جب تم نہ ملے تو میں نے سوچا کہ تم فنکار ہو، نہ جانے کون سی دنیا سے تمہارا تعلق تھا۔ شاید تم آسمان سے اترے تھے اور آسمان پر واپس چلے گئے۔ میں پستیوں کی خاک ہوں یاکی، آسمانوں سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ نہیں، فنکار کا فن سے اسے آسمان کی انتہا تک بلند کر دیتا ہے۔ آؤ میرے ساتھ آؤ فنکار، تمہاری جگہ تو دلوں میں ہے، آؤ۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اپنے خیمے میں لے گئی۔ چھوٹے سے خیمے میں اس نے مجھے اپنے سامنے بٹھا لیا۔ بتاؤ، میں تمہاری کیا خدمت کروں؟ میں یہاں سے جا رہا ہوں یاکی، میں نے ابتدا کی۔ کہاں؟ کیوں؟ یہ جگہ مجھے پسند نہیں ہے یاکی، نہ جانے کیوں میں کہیں اور جانا چاہتا ہوں۔ کیا یہاں انجیکشن ملتے ہیں؟ اوہ، عام طور سے نہیں، کبھی کبھی کچھ لوگ نظر آ جاتے ہیں جن کے پاس انجیکشن ہوتے ہیں، لیکن وہ کافی قیمت وصول کرتے ہیں، اور یہاں کیمپ میں ان خیموں میں قیام کرنے والے اتنی قیمت نہیں دے سکتے، چنانچہ صبر کرتے ہیں۔ وہ کہاں ملتے ہیں یاکی؟ انہیں تلاش کرو۔ کیا تمہارے پاس رقم ہے فنکار؟ یاکی نے اداسی سے پوچھا۔ ہاں، میرے پاس کافی کرنسی موجود ہے۔ سچ؟ وہ مسرور ہو گئی۔ مجھے افسوس ہے فنکار، میرے پاس زیادہ پیسے نہیں ہیں، ورنہ تمہاری ضرورت پوری کر کے مجھے خوشی ہوتی، لیکن اگر تمہارے پاس کرنسی موجود ہے تو ہم آج ہی سوبیتا چلیں گے۔ ہائے، اس جگہ کا تصور ہی کیسا دلکش ہے۔ میں نے اسے ایک بار دیکھا، لیکن دوبارہ دیکھنے کی حسرت باقی ہے۔ سوبیتا کیا ہے؟ تم اس کے بارے میں نہیں جانتے؟ یاکی نے حیرت سے کہا۔ نہیں، تب تو تمہیں کچھ نہیں معلوم، کچھ نہیں دیکھا تم نے۔ ہم آج ہی سوبیتا چلیں گے۔ وہاں سب کچھ موجود ہے فنکار، اور وہاں تمہارے فن کے قدردانوں کی تعداد یہاں سے زیادہ ہوگی۔ چلو یاکی، ہمیں ضرور چلنا چاہیے وہاں۔ میں یہاں سے سخت بیزار ہوں۔ تب مجھے اجازت دو، وہاں کے لیے کارڈ حاصل کر لوں۔ بغیر کارڈ وہاں جانے والے سوبیتا کی دلچسپیوں سے لطف اندوز نہیں ہوتے۔ کارڈ کہاں سے ملے گا؟ یہاں لیڈو کیمپ میں سوبیتا کے ایجنٹ موجود ہیں، وہ کارڈ ایشو کرتے ہیں خاص لوگوں کو جن سے وہ مطمئن ہوتے ہیں۔ مجھے یہاں سب جانتے ہیں، مجھے دقت نہیں ہوگی۔ تو کیا عام لوگ وہاں نہیں جاتے ہیں، لیکن انہیں وہاں وہی کچھ ملتا ہے جو عام ہے، وہ وہاں کی خاص جگہوں پر نہیں جا سکتے۔ ہاں، کارڈ ہو تو پھر سوبیتا میں اور مقام ہوتا ہے۔ میرے پاس اتنی رقم موجود ہے کہ میں کارڈ حاصل کر لوں، لیکن وہاں کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ میرے پاس کاغذ کے حقیر ٹکڑوں کی کافی تعداد موجود ہے یاکی، تم اس کی فکر مت کرو۔ میں نے لاپرواہی سے کہا۔ تب تم یہاں آرام کرو، میں ابھی آتی ہوں، یاکی نے پیار بھرے لہجے میں کہا، اور پھر وہ خیمے کے دروازے سے باہر نکل گئی۔ میں نے گہرا سانس لیا اور خیمے میں ایک حصے میں ڈیرا ڈال دیا۔ سوبیتا تک پہنچنے کے لیے بہتر انتظام ہو گیا تھا۔ ذرا دیکھا تو اس سوبیتا کو۔ یاکی تقریباً 1 گھنٹے کے بعد آئی۔ اس نے سبز رنگ کا ایک خوبصورت کارڈ میرے سامنے رکھ دیا اور مسکراتے ہوئے بولی، یہ کارڈ یہاں ایشو ہوتے ہیں۔ ان میں 3 رنگ کے کارڈ ہوتے ہیں، سبز، سرخ اور پیلے۔ کارڈ حاصل کرنے والوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ان کے کارڈ کے رنگ کی کیا معنی ہے۔ سرخ کارڈ جن کے پاس ہوتا ہے ان کے بارے میں ہدایت ہوتی ہے کہ انہیں مخصوص جگہوں کے علاوہ کہیں نہ جانے دیا جائے۔ پیلے کارڈ والے ناپسندیدہ شخصیت ہوتے ہیں، گویا کسی مجبوری کے تحت انہیں کارڈ ایشو کیا جاتا ہے۔
اور ہدایت ہوتی ہے کہ ان کی سخت نگرانی کیجیے، لیکن سبز کارڈ والے درست سمجھے جاتے ہیں اور ان کے لیے سبیتا ان کا گھر ہوتا ہے۔ خوب، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ دراصل سبیتا کو جنت ارضی کے نمونے کے طور پر بنایا گیا ہے۔ یہ جگہ شاید ترلوکا کے کسی مہکد کی ہے۔ گو میں نے وہاں سب کچھ نہیں دیکھا، لیکن دیکھنے کی حسرت ہے۔ تم نے میرا اشتیاق بے حد بڑھا دیا ہے یاکی، آؤ چلیں۔ میں تیاریاں کر لوں ڈارلنگ، یاکی نے کہا، اور پھر وہ خیمے کا سامان سمیٹنے لگی۔ پھر اس نے خیمے کا دروازہ مضبوطی سے سیدھی اور میرے ساتھ نکل آئی۔ حسب معمول ہم گنڈولے میں بیٹھ کر چل پڑے۔ گنڈولا چل پڑا۔ گرینڈ کینال سے نکل کر وہ ایک ذیلی نہر میں داخل ہو گیا۔ پورے وینس میں 115 جزیرے ہیں، جنہیں 160 نہریں اور 400 محرابی پل آپس میں ملاتے ہیں۔ ہماری منزل 8واں جزیرہ ہے، یاکی نے بتایا۔ تمہیں وینس کے بارے میں کافی معلومات ہے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ 6 ماہ سے یہاں ہوں۔ خوب، میں نے گردن ہلائی۔ آبی سفر جاری رہا اور یاکی مجھ سے گفتگو کرتی رہی۔ وہ ایک تعلیمانہ لڑکی تھی، پورے طور سے ہپی ازم میں رچی ہوئی تھی۔ دنیا اس کی نگاہوں سے بے حقیقت تھی، اس کے خیالات وہی تھے جو اس کی نسل کے عام لوگوں کے۔ وہ اپنی زندگی کا ایک خوبصورت پھول ہے اور اسے سونگھو، کیونکہ جلد یا بدیر اس کی خوشبو سوکھ کر جائے گی۔ اس سے سمجھوتا کرو، اس کے بارے میں غلط توقعات مت قائم کرو۔ جب اس کا اختتام ہو تو تمہارے دل میں کوئی حسرت باقی نہ رہے۔ اپنے شخصیت سے تہذیب کا بوجھ اتار دو، وہ بن جاؤ جو ہو۔ جھوٹے اقتدار کے رنگ خوشنما لیکن کڑوے ہوتے ہیں، ان رنگوں کو نہ اپناؤ۔ میں نے اس کے کسی خیال کی تردید نہیں کی، بہر طور مجھے اس سے تعاون کرنا تھا۔ اور پھر طویل سفر ختم ہو گئے۔ اس طویل سفر کے لیے خاصی رقم خرچ کرنا پڑی تھی، لیکن میرے پاس ابھی بہت کچھ تھا، ختم ہونے پر اور حاصل کیا جا سکتا تھا، اس لیے مجھے کیا پرواہ ہوتی۔ ہم 8ویں جزیرے پر اتر آئے۔ یہاں عام آبادی نہیں تھی، کچھ سرکاری دفاتر تھے جو نہ جانے کون سے محکمے سے متعلق تھے۔ جزیرے کی آب و ہوا بھی زیادہ خوشگوار نہیں تھی۔ سبیتا کے لیے ایک پکی سڑک موجود تھی جس پر پیدل ہی چلنا پڑتا تھا۔ یہاں کوئی سواری موجود نہیں تھی، چنانچہ ہم چل پڑے۔ جس جگہ ہم تھے یہ ڈھلان تھی، خاصی چڑھائی چڑھنا پڑی، اور پھر جب ہم اوپر پہنچے تو سبیتا کی خوبصورت عمارت دور سے نظر آنے لگی۔ کافی وسیع علاقے میں پھیلی ہوئی تھی یہ عمارت، دور سے ہی شاندار نظر آتی تھی۔ بہرحال ہم وہاں پہنچ گئے۔ عمارت کے گیٹ پر کوئی چوکیدار نہیں تھا۔ گیٹ کے داخلے کے 3 راستے تھے، تینوں کے درمیان دیواریں کھینچی ہوئی تھیں۔ بہرحال ہمارا رخ درمیانی راستے کی طرف تھا، اس سے گزر کر ہم بغیر چھت کے ایک ہال میں پہنچ گئے۔ ہاں، آوارہ گردوں سے بھرا پڑا تھا۔ لوگ دیواروں سے ٹیک لگائے درمیان میں اوندھے سیدھے پڑے ہوئے تھے۔ کسی کو کسی کی پرواہ نہیں تھی، ان میں عورتیں تھیں اور مرد بھی۔ یہ عام جگہ ہے، یہاں کوئی کرایہ نہیں ہوتا۔ بس آؤ، ہر قسم کی منشیات حاصل کرو، جب تک چاہو پڑے رہو، جب چاہو واپس چلے جاؤ۔ خوب، میں نے گردن ہلائی اور یاکی واپس نکل آئی۔ راستے میں اس نے مجھ سے پوچھا، تمہارے پاس کرنسی کافی ہے نا؟ ہاں، تم بے فکر رہو، تب آؤ۔ وہ گیٹ تک آئے اور ہم ایک اور راستے پر چل پڑے۔ اس راستے کا اختتام ایک نیم تاریک کمرے میں ہوا جس میں ایک عمدہ قالین بچھا ہوا تھا۔ ایک طرف کاؤنٹر تھا جس پر ایک خوبصورت جاپانی لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ ہمارے قدموں کی جواب سن کر اس نے گردن اٹھائی اور پھر نرم مسکراہٹ سے بولی، کیا آپ کے پاس کارڈ ہے سینیوریتا؟ ہاں پلیز، اس نے کہا اور یاکی نے کارڈ نکال کر اس کے سامنے رکھ دیے۔ اوہ ویری سوری۔ ویلکم سینیور، ویلکم سینیور تیار۔ کیا حکم ہے؟ ہمیں کمرہ چاہیے۔ 1 منٹ، اس نے کہا اور ایک رجسٹر نکال دیا۔ پھر اس نے رجسٹر میں تلاش کر کے نمبر منتخب کیا اور بولی، روم نمبر 58۔ ٹھیک ہے، میں نے گردن ہلائی۔ اس نے ہمارا کارڈ اپنے پاس رکھ لیا اور ہمیں دوسرے 2 سرخ رنگ کے کارڈ خوبصورت پیج دے دیے۔ پھر اس نے ایک طرف لگا ہوا بٹن دبایا اور ایک دروازے سے ایک اور چابی جاپانی لڑکی باہر آ گئی۔ وہ اپنے قومی لباس میں تھی۔ وہ ہمارے سامنے جھکی اور پھر سیدھی ہو کر مسکرانے لگی۔ روم نمبر 58، کاؤنٹر والی لڑکی نے کہا اور اس نے پھر گردن جھکا دی۔ جاپانی لڑکی نے رقم بتائی اور میں نے نوٹوں کی گڈی نکال کر اس کی ادائیگی کر دی۔ لڑکی نے شکریہ ادا کیا اور پھر ہم لڑکی کے ساتھ اسی دروازے کی طرف چل پڑے جدھر سے لڑکی آئی تھی۔ دروازے کی دوسری جانب کمروں کے دروازوں کی قطار تھی۔ شفاف گیلری میں قالین بچھا ہوا تھا۔ اپنے گندے جوتوں سے قالین کو رونتے ہوئے ہم راہداری کے بائیں سمت مڑ گئے۔ دائیں سمت کھلی جگہ تھی، شاید کسی اور طرف جانے کے لیے، اور پھر روم نمبر 58 کے سامنے پہنچ کر ہم دونوں رک گئے۔ لڑکی نے کمرہ کھولا اور اندر داخل ہو گئے۔
کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گئی۔ خاصا وسیع کمرہ تھا، ایئر کنڈیشن تھا اور ضرورت کی تمام چیزوں سے آراستہ تھا۔ کسی چیز کی ضرورت؟ لڑکی نے پوچھا۔ ابھی نہیں، آپ کی خاتمہ آپ کی منتظر رہے گی۔ یہ سفید بٹن دبا دیں۔ ٹھیک ہے، یاقی نے کہا۔ لڑکی جھکی باہر نکل گئی۔ میں نے ایک طویل سانس لے کر یاقی کی طرف دیکھا اور یاقی مسکرانے لگی۔ کیسی جگہ ہے؟ اس نے پوچھا۔ بہت عمدہ، یہاں اور بھی بہت کچھ ہے، دیکھو گے تو خوش ہو جاؤ گے۔ ضرور دیکھوں گا۔ تمہیں انجیکشن کی ضرورت ہے؟ ہاں۔ کیا میں ملازمہ کو آواز دوں؟ ابھی نہیں، ابھی یہاں کے حالات دیکھوں گا۔ انجیکشن ہم لوگ رات کو لیں گے۔ اوہ، میں بھی؟ یاقی خوش ہو کر بولی۔ یقیناً، تم مجھ سے الگ کہاں ہو؟ اوہ ڈارلنگ، تمہاری طرح ایک عمدہ آدمی ہوں۔ اس نے رومانی انداز میں کہا۔ میں نے گردن میں باہیں ڈال دی۔ میں نے اسے مایوس نہیں کیا، اس کا طویل بوسہ لیا۔ آؤ باہر کی سیر کریں، یاقی نے کہا۔ چلو، میں نے جواب دیا اور ہم اپنے کمرے کو تالا لگا کر باہر نکل آئے۔ یاقی بھی اس جگہ سے واقف نہیں تھی، اس نے صرف یہاں کے بارے میں سن لیا تھا۔ ہم راہداری کے دوسرے حصے میں پہنچ گئے۔ ایک طرف بڑا ہال تھا۔ ہال میں چاروں طرف سٹور تھے جس پر کئی لڑکے اور نوجوان سیلز مین موجود تھے۔ اس سٹور میں ہر قسم کے سگریٹ، سویٹس، دوائیاں، ملبوسات اور ضرورت کی دوسری چیزیں موجود تھیں۔ یاقی نے میری جیب میں خاصی رقم دیکھی تھی، چنانچہ وہ ملبوسات کے ایک حصے کی طرف چل پڑی۔ پھر اس نے ایک خوبصورت گاؤن سر میں باندھنے کے لیے رنگین پروں کی ایک پٹی پسند کی اور میں نے اس کی قیمت ادا کر دی۔ میں نے بھی اعلیٰ قسم کے سگریٹ خریدے اور ہم آگے بڑھ گئے۔ یاقی بے حد خوش نظر آ رہی تھی، وہ بار بار محبت بھری نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگتی تھی۔ پھر ریستوران میں پہنچ گئے۔ ایئر کنڈیشنر ریستوران میں چند ہی لوگ بیٹھے ہوئے تھے، یہاں بار بھی تھی۔ میز پر بیٹھ کر میں نے ایک ہلکی شراب اور بھنے ہوئے تیتر طلب کیے جو فوراً فراہم کر دیے گئے۔ یاقی کھانا کھا رہی تھی، ایسا لگتا جیسے عرصے سے اس نے کوئی ڈھنگ کی چیز نہ کھائی ہو۔ گویا جگہ بے حد اچھی تھی، لیکن اس کے باوجود میرے پاس اتنی کرنسی موجود تھی کہ میں یہاں ایک ہفتہ گزار سکتا تھا، اور پھر کرنسی کی مجھے پرواہ بھی کیا تھی۔ کھانے کے بعد ہم نے بل ادا کیا، وہاں سے نکل آئے۔ اس کے بعد ہم دوسرے حصوں میں گھومتے رہے۔ سرخ پیچ ہمارے سینوں پر آویزاں تھے، اگر نہ ہوتے تو بعض حصے ہمارے لیے الاؤ نہ ہوتے۔ وہاں لوگ موجود تھے، البتہ میری سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ یہاں قابل اعتراض بات کیا ہے۔ بہرحال خوب آوارہ گردی کرنے کے بعد ہم اپنے کمرے میں آ گئے۔ تقریباً آدھا صوبیتا دیکھ لیا ہے ہم نے، یاقی نے کہا۔ عمدہ جگہ ہے، لیکن یہاں قابل اعتراض بات کیا ہے، یہ میری سمجھ میں نہیں آیا۔ میں نے کہا، رات کے پروگرام جو عام آدمیوں کے لیے نہیں ہوتے۔ اوہ، میں نے گردن ہلائی اور پھر رات کا انتظار کرنے لگا۔ یاقی نے چرس کے 2 سگریٹ بھرے، ایک میرے حوالے کر دیا، دوسرا خود سلگانے لگی۔ میں نے بھی اپنا سگریٹ سلگا لیا تھا۔ ہم دونوں خاموشی سے چرس پیتے رہے۔ یاقی بار بار میری طرف دیکھنے لگتی۔ میں جانتا تھا کہ وہ میری طرف سے پہل کی منتظر ہے، لیکن اس وقت میرے ذہن پر خیالات کی یلغار تھی۔ میں نے اس کی طرف توجہ نہیں دی۔ سگریٹ ختم ہو گئی اور یاقی اپنے بستر پر دراز ہو گئی۔ لیٹتے ہی اسے نیند آ گئی اور جب وہ سو گئی تو میں نے اسے غور سے دیکھا۔ جسمانی طور پر خاصی تھی، دراز کر صحت مند جسم، البتہ اس کا چہرہ خوبصورت ہونے کے باوجود زیادہ دلکش نہیں تھا۔ اس پر اس کے خیالات کا عکس موجود تھا۔ زیادہ وقت برباد کرنا مناسب نہیں تھا۔ میں یہاں کے رات کے پروگرام دیکھنے کے بعد کام کا آغاز کر دینا چاہتا تھا۔ چنانچہ خیالات میں ڈوبا ہوا میں بھی سو گیا۔ پھر اس وقت آنکھ کھلی جب پوری طرح رات ہو چکی تھی۔ یاقی بھی اسی وقت جاگی تھی۔ فنکار، اس نے مجھے آواز دی۔ جاگ گئے؟ ہاں، آخر تمہارا کوئی نام بھی تو ہوگا، یاقی نے کہا۔ ہاں، تو مجھے بتا دو نا، یہ اجنبیت اچھی نہیں لگتی۔ پیٹر، مائک پیٹر۔ اوہ، بڑا خوبصورت نام ہے، تمہارے فن کی طرح۔ مجھے ایسے نام پسند ہے۔ شکریہ یاقی۔ میں اٹھ گیا۔ کمرے کا باتھ روم بھی اٹیچ تھا۔ میں باتھ روم میں جا کر خوب نہایا۔ بال اور داڑھی بچا رکھی تھی کیونکہ میک اپ خراب ہونے کا اندیشہ تھا۔ پھر میں نہا کر باہر نکل آیا۔ تم بھی نہا لو یاقی۔ تم کہتے ہو تو نہا لیتی ہوں، ورنہ اس کی کیا ضرورت ہے؟ اصل غسل تو روح کا ہوتا ہے۔ روح پاک ہو تو جسم کی کیا حیثیت رکھتا ہے؟ جسم کی بھی کچھ ضرورتیں ہوتی ہیں یاقی۔ فانی جسم کی ضرورتیں کیا حیثیت رکھتی ہیں؟ پھر تم کھانا کیوں کھاتی ہو، نشہ کیوں کرتی ہو؟ اس نکارہ ڈھیر کو باقی رکھنے کے لیے۔ اگر ہم اسے باقی رکھنا چاہتے ہیں تو اس کی ضرورتیں بھی پوری کرنا ہوں گی۔ ٹھیک ہے، میں نہا لیتی ہوں، یاقی نے کہا اور کپڑے اتارنے لگی۔ میں اس کی حرکت پر بوکھلا گیا، لیکن یاقی میری طرف سے بے نیاز تھی۔ اس نے پورے جسم کا لباس اتار دیا۔ سفید بطن جس پر کہیں کہیں
میل کے دبے پڑے ہوئے تھے، سڈول اور رضوانیت کی تمام دلکشی لیے ہوئے۔ میرے بدن میں چونٹیاں رینگنے لگیں، یقین نہ جانے در حقیقت لاپرواہ تھی یا مجھے آزما رہی تھی۔ وہ اطمینان سے باتھ روم کی طرف بڑھ گئی، کپڑے وہ باہر ہی پھینک گئی تھی اور اندر سے پانی گرنے کی آواز سنائی دی اور اس کے بعد اس کے گنگنانے کی آواز۔ یقین کی آواز اچھی تھی، وہ ایک فلمی نغمہ گنگنا رہی تھی۔ کافی دیر تک وہ نہاتی رہی اور ایک میں کرسی پر دراز ہو کر سوچتا رہا، پھر اس نے دروازہ کھولا اور باہر نکل آئی۔ میں ایک بار پھر بوکھلا گیا تھا، نہانے سے اس کا جسم موم کی طرح شفاف ہو گیا تھا، پانی کے قطرات اس کے لمبے سڈول بدن پر پھسل رہے تھے۔ وہ مسکراتی ہوئی میرے سامنے آ گئی۔ پیٹر، اس نے مجھے آواز دی۔ پلیز مجھے ایک اور سگریٹ دو، وہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ دیوانی لڑکی مجھ پر چھانے کی کوشش کرنے لگی تھی، بہرحال میں اتنا کچا بھی نہیں تھا۔ اس کے حسین بدن سے متاثر ضرور ہوا تھا، لیکن اس وقت بدحواس نہیں ہونا تھا۔ میں نے خاموشی سے ایک سگریٹ نکال کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ اس نے مست انداز میں سگریٹ سلگائی اور پاؤں پر پاؤں رکھ کر بیٹھ گئی۔ چند ساتھ میں نے اندازہ لگا لیا کہ وہ اپنے جسم سے مجھے متاثر کرنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن ابھی نہیں۔ میں اس کی خواہشات پوری کروں گا، لیکن ابھی نہیں۔ ویسے وہ اعتدال سے کام لے رہی تھی اور مجھے یہ بات اچھی لگ رہی تھی۔ اس کی ضرورت سے زیادہ کوئی بات نہیں کی تھی۔ رات ہو چکی ہے یاکی، کیا باہر نہیں چلو گی؟ ہاں ضرور چلیں گے ڈارلنگ، میرے سگریٹ بھی ختم ہو چکے ہیں۔ تم نے انجیکشن کا وعدہ کیا تھا۔ ہاں میں بھی ضرورت محسوس کر رہا ہوں۔ یاکی نے اپنا گون پہنا، سر کی پٹی باندھی اور خاصی عمدہ نظر آنے لگی تھی۔ میں نے بھی گٹار گٹر میں لٹکا لیا۔ ہم نے پہلی بار ملازم کو بلانے کے لیے گھنٹی کا بٹن دبایا اور وہ فوراً ہی ایک لڑکی اندر آ گئی، لیکن یہ مقامی ہی تھی۔ سینورا، اس نے گردن جھکا کر کہا، ہم سبیتا کے لیے اجنبی ہیں، کیا ہمیں یہاں کے پروگرام نہیں بتاؤ گی؟ ضرور سینوریتا، کیا مجھے گائیڈ کی حیثیت سے قبول کریں گی؟ ہاں، کیا حرج ہے؟ تب آئیے، آپ لوگ اپنی ضروریات مجھے بتا دیجیے، ہمیں انجیکشن لینا ہے۔ آئیے، لڑکی نے کہا اور ہم اس کے ساتھ باہر نکل گئے۔ چھوٹے سے قد کی یہ لڑکی بری نہیں تھی، اس کی کمر بہت پتلی تھی اور کولے چوڑے، جس کی ہلنہت بہت دلکش تھی۔ ملازمہ اچھی ہے، میں نے دل میں سوچا، اور ہم لڑکی کے ساتھ چلتے رہے۔ وہ ہمیں لیے ہوئے ایک چھوٹے سے کمرے میں پہنچ گئی جہاں بہت سے لوگ انجیکشن لے رہے تھے۔ مجھے یہ بات ناگوار لگی، لیکن بہرحال نشہ نہ ہونے والی گولی میں نے اپنے منہ میں رکھ لی اور کاؤنٹر پر پہنچ گیا جہاں انجیکشن کی اقسام کی تفصیل موجود تھی۔ یاکی نے اپنے لیے انجیکشن پسند کیا، میں نے بھی ہلکی قسم کے 2 انجیکشن منتخب کر لیے تھے اور پھر ان کی قیمت فوری طور پر ادا کر دی گئی۔ انجیکشن لینے کے بعد ہم باہر نکل پڑے۔ کیا آپ کورس اٹینڈ کریں گے؟ ملازمہ نے پوچھا۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے سوال کیا۔ ترلوکا کی تعلیمات پر مبنی کورس سبیتا کے خصوصی پروگرام کی حیثیت رکھتا ہے۔ ضرور، میں نے کہا اور ملازمہ ہمارے ساتھ چل پڑی۔ اس بار ہمیں ایک طویل سفر کرنا پڑا تھا۔ پھر ہم ایک ونڈو پر پہنچے اور یہاں سے ہمیں 3 ٹکٹ خریدنا پڑے جو کافی قیمتی تھے۔ اس کے بعد ہم ایک کمرے میں داخل ہو گئے جہاں کچھ نہ تھا، چاروں طرف کی دیواریں سپاٹ تھیں۔ میں نے اور یاکی نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، لیکن ملازمہ ایک دیوار کے قریب کھڑی ہو گئی۔ چند ساتھ کے بعد دیوار میں ایک سرسراہٹ سی ہوئی اور پھر دیوار کا ایک سپاٹ حصہ کسی دروازے کی طرح کھل گیا۔ اس میں ایک شخص موجود تھا۔ ملازمہ نے 3 ٹکٹ اسے دیا اور اس نے ہمیں اندر جانے کا اشارہ کیا۔ عجیب و غریب لفٹ تھی جو 10-12 گز سے زیادہ نیچے نہ گئی۔ اس کا دروازہ کھلا اور اس بار ہم ایک بڑے ہال میں تھے جسے کلوک روم بھی کہا جاتا ہے۔ چاروں طرف خانے بنے ہوئے تھے اور ان میں بے شمار لباس ٹنگے ہوئے تھے۔ براہ کرم لباس اتار دیں، ملازمہ نے کہا۔ کیا مطلب؟ میں نے بوکھلا کر کہا۔ اوہ، ہم لباس پہن کر اندر نہیں جا سکتے، یہاں کا قانون ہے۔ اوہ، میں نے ہونٹ سکوڑے۔ یاکی نے مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھا اور پھر اس نے اپنے لباس کی طرف بڑھ گئی۔ میں نے غلط نہیں کہا تھا ڈارلنگ، اس نے گنگناتے ہوئے کہا۔ مجھے ہچکچاہٹ ہو رہی تھی، لیکن ہماری گائیڈ نے خود بھی اطمینان سے اپنا لباس اتار دیا۔ اب اس کے جسم پر لباس نام کی کوئی شے نہیں تھی۔ بلا شبہ جسمانی طور پر حسین لڑکی تھی، تب مجبوراً مجھے بھی وہی کرنا پڑا جو انہوں نے کیا تھا، لیکن اس میں باقی سے لباس اتارنے کا یہ پہلا موقع تھا۔ مجھے پسینہ آ گیا، لیکن دونوں لڑکیاں کسی قسم کی گھبراہٹ محسوس نہیں کر رہی تھیں۔ میں ان کے درمیان تھا۔ ایک دروازے پر ایک برہنہ شخص ملا، اس نے سیاہ رنگ کے 3 نقاب ہماری طرف بڑھا دیے جن سے آدھے سے زیادہ چہرہ ڈھک گیا، کسی قسم کی کوئی گھٹن نہیں تھی، اور پھر ہم آخری دروازے سے اندر داخل ہو گئے۔ اندر کا ماحول نیم تاریک تھا، کرسیاں پڑی ہوئی تھیں اور بے شمار لوگ ان کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے، لیکن سب کے سب لباسوں سے بے نیاز تھے۔ عورتوں اور مردوں کی کوئی تخصیص نہیں تھی۔ ہم بھی کرسیوں کی قطار کی طرف بڑھ گئے۔ سامنے ہی ایک چوڑا سٹیج بنا ہوا تھا۔ کرسیوں پر بیٹھنے کے بعد میں نے گہری سانس لی۔ ملازمہ اور یاکی میرے دونوں طرف بیٹھ گئیں۔
اسٹیج پر ایک بڑی سی گھڑی لگی ہوئی تھی جس کی سوئیاں چمک رہی تھیں۔ پروگرام ٹھیک 10 بجے شروع ہوگا، ملازمہ نے میری طرف رخ کر کے کہا اور میں نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے گردن ہلا دی۔ ہال میں منشیات کے دھوئیں چکرا رہے تھے، لیکن پورے ہال کی دیواروں میں گندی ہوا باہر پھینکنے والے پنکھے لگے ہوئے تھے، اس لیے ماحول بالکل معتدل تھا۔ اب ملازمہ آہستہ سے میری طرف جھکی۔ اگر آپ پسند کریں جناب تو میرے جسم سے اعتراض نہ کریں۔ اس وقت تک آپ یہاں مقیم ہیں، میں آپ کی ملکیت ہوں۔ اس نے بے تکلفی سے میری ران پر ہاتھ رکھ دیا۔ لڑکی مجھے پسند تھی اور پھر یہ عجیب و غریب ماحول، لباس سے بے نیاز بھدے خوبصورت سڈول جسم میرے چاروں طرف بکھر پڑے۔ خود میں کبھی اتنے لوگوں کے سامنے عریاں نہیں ہوا تھا۔ یوں میں خود سے اپنی ذات سے بیگانہ تھا، لیکن ذہن کے انتہائی گوشوں میں ابھی ایک جھجک باقی رہی تھی، اور یہ جھجک مجھے اس ماحول میں ضم نہ ہونے دے رہی تھی۔ حالانکہ دوسرے لوگ پرسکون تھے، انہیں اپنے بے تکے جسموں کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ سوکھے، موٹے، گندے بدن عریاں تھے۔ چونکہ پروگرام شروع نہیں ہوا تھا، اس لیے لوگ آزادی سے گھوم پھر رہے تھے۔ انہوں نے چہرہ چھپا کر گویا بلی کے خوف سے نجات حاصل کر لی تھی۔ بڑی بڑی حسین لڑکیاں اپنے حسن سے بے نیاز میرے سامنے سے گزر رہی تھیں، خود میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں۔ عورت، لباس، پردہ پوشی، عورت کے تصور سے کیسی کیسی داستانیں وابستہ ہیں۔ لیلا مجنوں، ہیر رانجھا، شیری فرہاد، سسی پنو، سونی مہیوال کہاں کے لوگ تھے، اور یہ دوسرے سے اس قدر متاثر کیوں تھے؟ اگر وہ اس ماحول میں ہوتے تو کیا عشق و عاشقی کی ان داستانوں کا کوئی وجود ہوتا؟ یہاں تو عورت بے حد حقیر ہے۔ اس نے اپنی لطافتوں کو نمایاں کر دیا اور ہر عیاں چیز دلکشی کھو بیٹھی ہے۔ چنانچہ میری نگاہ میں بھی ان کے حسین اجسام کی کوئی اہمیت نہیں رہی تھی۔ ایک حسین لڑکی جس کی عمر 17 سال سے زیادہ نہ ہوگی، ہاتھ میں ٹرے تھامے ہمارے قریب آ کر جھکی۔ اس کی نسوانیت میں کوئی تلتلاہٹ نہیں تھی، پتھر کی طرح ٹھوس بدن۔ میں نے گھبرا کر اسے دیکھا۔ کچھ پیش کروں؟ اس نے خوبصورت آواز میں پوچھا۔ یاکی؟ میں نے یاکی کو آواز دی۔ جنڈول؟ یاکی نے آرڈر دیا۔ تمہارے لیے؟ میں نے ملازمہ سے پوچھا، وہ بھی بہرحال اس وقت میری ساتھی تھی۔ شکریہ، اگر کوئی ہلکی شراب اس سے زیادہ کچھ نہ پی سکوں گی۔ میں نے دونوں کے لیے آرڈر دے دیا۔ ملازمہ للچائی ہوئی نگاہوں سے میرے بدن کو دیکھ رہی تھی، اس کی نگاہیں ملی اور مسکرانے لگی، اور پھر میرے کان کے قریب آ کر بولی، مسٹر پیٹر، تمہارا بدن بے حد خوبصورت ہے، انتہائی سڈول اور تر و تازہ۔ شکریہ، میں نے پھولے ہوئے سانس کے ساتھ جواب دیا۔ تمہارے سفید اور چوڑے سینے پر یہ سیاہ بال بہت خوبصورت لگ رہے ہیں۔ اس نے اپنا ہاتھ میرے سینے پر گھماتے ہوئے کہا۔ کیا میں تمہارے سینے کا بوسہ لے لوں؟ اس نے سوال کیا۔ میں نے گھبرائے ہوئے انداز میں اسے، پھر یاکی کو اور پھر قرب جوار میں بیٹھے لوگوں کو دیکھا۔ یاکی غور سے اس جوڑے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ لڑکی نوجوان کی آغوش میں سر رکھے لیٹی تھی، اور نوجوان ایک لمبے پائپ کو ہونٹوں میں دبائے جنڈول کی کش لے رہا تھا، لیکن باقی لوگ اپنی دھن میں مگن تھے۔ ملازمہ نے ساتھ میرے جواب کا انتظار کیا، پھر مسکرائی، میری طرف جھکی اور اس نے میرے سینے پر ہونٹ رکھ دیے۔ ایک پھریری سی میرے بدن میں دوڑ گئی۔ ملازمہ نے میرے سینے کے کئی بوسے لیے اور پھر ہونٹ میرے سینے سے رگڑنے لگی۔ اس کے انداز میں بے چینی پیدا ہو گئی، پھر اس نے ڈھال سے انداز میں چہرہ میری آغوش میں رکھ دیا۔ میری جان نکل رہی تھی۔ ملازمہ کی پوزیشن بدلنے سے یاکی نے گردن گھمائی اور پھر ملازمہ کو دیکھ کر مسکرانے لگی۔ میں نے سوچا کہ شاید وہ یہ بات پسند نہ کرے، لیکن اس کی پیشانی پر کوئی شکن نمودار نہ ہوئی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے شفاف سینے پر رکھ دیا اور میں گہری گہری سانسیں لینے لگا۔ سوبیتا کی حقیقت کھل رہی تھی۔ توبہ ہے سوبیتا، ظاہر ہے یہ سب کچھ جائز طور سے تو نہیں ہوا ہوگا، لیکن اتنے اعلیٰ پیمانے پر کاروبار کرنے والے معمولی لوگ تو نہ ہوں گے۔ ان کی پوچھ نہ جانے کتنی مضبوط ہو۔ یہ لوگ جو یہاں نقاب لگائے ہوئے موجود ہیں، نہ جانے ان میں وینس کے کتنے معززین ہوں۔ وینس کے حکام مکمل طور سے اس کاروبار سے ناواقف تو نہ ہوں گے۔ گویا سوبیتا کی بنیادی اکھاڑنے میں سخت محنت سے کام کرنا پڑا، میں نے سوچا، لیکن اس وقت یہ سب کچھ میں ملازمہ اور یاکی کی حرکتوں سے ذہن ہٹانے کی خاطر سوچ رہا تھا۔ پورا ماحول ہی بھیانک اور ملازمہ، لیکن اچانک اسٹیج پر ایک تیز گھنٹا بجا اور حال کی بنبناہٹ معدوم ہو گئی۔ لوگ خاموش ہو گئے اور سنبھل کر بیٹھ گئے۔ ملازمہ نے میری آغوش سے چہرہ ہٹا لیا، اس کا تنفس تیز ہو رہا تھا۔ ویٹر ہماری طلب کردہ اشیاء لے آئی۔ یاکی لمبے پائپ میں بنڈول بھرنے لگی۔ ملازمہ نے ہلکی شراب کے 2 جام تیار کیے اور میری طرف بڑھا دیے۔ میں نے پورا جام حلق میں انڈیل لیا۔ حلق میں انڈیلنے پر جسمانی حالت عجیب ہو گئی۔ اسٹیج پر گھنٹے کی موسیقی گونج رہی تھی، پھر کسی کونے سے
कोस की सदा उभरी और कानों के पर्दे फटने लगे। घंटे और नाकूस की आवाज़ें तेज़ होती जा रही थीं और माहौल पर एक अजीब सी दहशत आमेज़ कैफियत तारी हो रही थी। तब पूरे हॉल में तारीकी फैल गई, गहरी और सख्त तारीकी। लेकिन स्टेज पर रोशनी फूट रही थी, सब्ज़, औदी और नीली रोशनी। यूं तारीकी में रोशनी मुनव्वर होने लगी। सामने लगी हुई घड़ी 10 बजा रही थी। स्टेज पूरी तरह रोशनी में नहा गया था। तब घंटे की आवाज़ रुक गई, लेकिन फ़िज़ा में उसका इर्तआश अब भी गूंज रहा था। और फिर स्टेज पर एक बड़े से सब लोग तहरीक हो गए। बिखरे हुए बालों और लंबी दाढ़ी वाला एक करीहा सूरत बूढ़ा आहिस्ता आहिस्ता स्टेज पर नमूदार हुआ। वो लागिर था, लेकिन उसके बदन पर लिबासों का ढेर था। लोहे के टुकड़े, जंजीरें, छोटे छोटे पत्थर उसके पूरे बदन पर बंधे हुए थे, जिनकी वजह से उसे चलने में भी काफ़ी दिक्कत हो रही थी। और फिर वो स्टेज के ऐन दरमियान आकर खड़ा हो गया। ए जानदारो, क्या तुम मुझे देख रहे हो? उसने पूछा। स्टेज पर शायद माइक पोशीदा था, क्योंकि बूढ़े की आवाज़ काफ़ी साफ और बुलंद थी। हाँ, हम तुम्हें देख रहे हैं, न जाने कहाँ से जवाब मिला। तुम कौन हो? बूढ़े ने सवाल किया। इसी के साथ ही पार्ट नंबर 16 कंप्लीट होता है। निर्वाण की तलाश का बकिया हिस्सा पार्ट 17 पे समाप्त फरमाइए।